اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب کہ آئی ان کے پاس عظیم الشان کتاب اللہ کی جانب سے یعنی قرآن کریم، جو تصدیق کرنے والی، سچ بتلانے والی ہے، اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں، پس جب وہ آئے ان کے پاس جن کو وہ پہچانتے ہیں تو انکار کیا انہوں نے اس کا، پس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ آگے سے بنی اسرائیل یہود کی بدماشیاں، نافرمانیاں اور حکم و عدولیوں کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو جھٹلایا، اس کا تذکرہ تھا۔ آج اور ایک بہت بڑی گستاخی کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن جیسی عظیم الشان کتاب ان کے پاس آئی، اور وہ کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتی تھی، یعنی اس قرآن کریم میں توریت کی تصدیق کا ذکر ہے کہ توریت برحق کتاب ہے۔ انجیل، زبور جو کتاب اللہ نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل کی ہیں، تمام کتابیں برحق ہیں۔ عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، لیکن ان کتابوں کی وہ باتیں لی جائیں گی جو باتیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں، اس لیے کہ یہ کتابیں ان کے ماننے والوں نے اندر تحریف کر دی، بدل دیا ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یحرفون الکتاب، اس میں ہم نے سنا دیا ہے۔ تو لہذا قرآن کریم ایسی مقدس، معزز اور معظم کتاب ہے کہ جو کتاب اگلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اور یہودی جو تھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، کہ یہودی اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے اس کے ذریعہ سے۔ اب یہاں روح المعانی میں فتح کا ترجمہ خبر سے کیا ہے، جیسے عربی بول چال میں عرب لوگ اکثر فتح کے لفظ کو خبر کے لفظ سے استعمال کرتے ہیں، تو روح المعانی نے یہاں فتح کا ترجمہ خبر سے کیا ہے کہ یہ یہودی لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کافروں کو اللہ کے نبی کے آنے کی خبر دیتے تھے۔ مشرکین مکہ کو اللہ کے نبی کے اور قرآن کے اترنے کی خبر دیتے تھے، لیکن جب یہ قرآن اور یہ کتاب اور یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں تشریف لے آئے، تو وہ کتاب کو بھی پہچانتے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے بارے میں دوسرے سپارے میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اتنا واضح طریقے سے جانتے پہچانتے تھے جیسا کہ ہم لوگ اپنے بیٹوں کے پہچان میں غلطی نہیں کریں۔ 1000 بیٹے، چھوٹے بچے یا بڑے انسان کھڑے ہیں، اس میں ہمارا بیٹا کون؟ آدمی اس کے پہچاننے میں بالکل غلطی کبھی نہیں کرتا ہے اور کبھی نہیں ہوتی ہے۔ تو کہ جیسے اپنی اولاد کے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے، اتنی زیادہ نشانیاں توریت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تھی کہ ان کی یعنی قد کیسا ہوگا، ان کی چال ڈھال کیسی ہوگی، ان کا چہرہ کیسا ہوگا۔ بلکہ بعض لوگوں نے ان کتاب کی نشانیوں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیچو تیار کیا تھا۔ یہ بحیرہ راہب کا قصہ جو ہے، شام کے سفر میں اپنے چچا کے ساتھ جا رہے اور راستے میں ایک بیری کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور چچا راہب کو ملنے گئے تو راہب نے پوچھا، وہ جو آدمی تمہارے ساتھ آیا ہے وہ کون ہے؟ تو کہو میرا بیٹا محمد ابن عبداللہ ہے، تو کہ یہ نبی ہوگا۔ پھر اندر لے گئے اور انہوں نے اسٹیچو بتایا تو ہو بہو اسٹیچو کی شکل وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو اتنی جان پہچان ان کی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے، اور لوگوں کو خبر بھی دیتے تھے۔ لیکن جب یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جن کو پہچانتے تھے تو کفروا بہ، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کو ہر دھرمی میں نبی نہیں مانا اور قرآن کو قرآن نہیں مانا۔ تو ایک ترجمے کے اعتبار سے تو یہ ہوا، اور عام مفسرین، یہ جو میں نے ترجمہ کیا وہ روح المعانی میں کے اعتبار سے کیا، لیکن روح المعانی کے علاوہ عام مفسرین، اکثر مفسرین یستفتحون کا ترجمہ ینصرون سے کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ اسلام کے آنے سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور قرآن کے وسیلے سے کافروں کے مقابلے کے لیے مدد طلب کرتے تھے کہ یا اللہ آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس جنگ میں ہمیں فتح دے دے، قرآن کے وسیلے سے اس جنگ میں ہمیں فتح دے دے، کامیابی دے دے۔ تو اس طرح سے وہ وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ اب مفسرین نے ایک مسئلہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ بھئی وسیلے سے دعا کا مانگنا یہ کیسا ہے؟ تو تمام علماء، تمام محدثین، تمام فقہاء، تمام صوفیاء اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا متفقہ ایک فیصلہ ہے کہ وسیلے کے ذریعہ سے دعا مانگنا جائز ہے، دعا مانگ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اس کی فضائل ذکر میں یہ حدیث ہم نے کئی بار سنی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، تو اللہ نے کہا کہ اے آدم یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کہا یا اللہ جب تو نے میرا اسٹیچو تیار کیا، پتلا تیار کیا اور اس اسٹیچو میں تو نے روح ڈالی، اور جب روح میرے بدن میں آئی اور جب میری نظر عرش معلیٰ پر پڑی تو آپ کے عرش پر آپ کے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے نام کے ساتھ میں نے محمد کا نام پڑھا، محمد کا نام دیکھا، تو میں اس وقت سمجھ گیا کہ محمد کوئی بڑی ہستی ہے۔ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم محمد نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسماں ہوتے، نہ سورج ہوتے، نہ درخت ہوتے، نہ سونا ہوتا، نہ چاندی ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔
محمد ہمارے بڑی شان والے. تو اللہ نے یہ کہا کہ محمد کے طفیل ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور وہ آپ کی نسل میں سے آئیں گے. لہذا اللہ نے ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا قبول کی. اگر وسیلہ معتبر نہ ہوتا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو رد کیا جاتا. اس کے علاوہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ وسیلے سے دعا مانگتے چلے آئے ہیں. صحابہ بھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ وسیلے سے، ہمارے وسیلے سے دعا مانگو. اور انہوں نے وسیلے سے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے ان کو آنکھ میں روشنی دی. تو وسیلے سے دعا مانگنا اللہ کے نبی کے ذات سے بات ثابت ہے. اور بہت سارے اکابرین سے بھی یہ دعا ثابت ہے. شیخ شادی نے وسیلے کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ. اے اللہ میں اہل بیت کے وسیلے سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو میرا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. تو وسیلے سے دعا انہوں نے بھی مانگی. یہاں ایک بات اور مجھے یاد آ گئی امام شادی کے شعر سے کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کہتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، ان کے ازواج مطہرات امہات المومنین کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے نواسوں کو، ان کے پوتوں کو، ان کے پوتی، جتنی بھی نسل قیامت تک آنے والی ہے، ان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اہل بیت کہتے ہیں. اور اہل بیت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ ایمان پر خاتمے کے لیے بہترین طریقہ اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگنا ہے. تو اہل بیت کے وسیلے سے اور نیک عمل کے وسیلے سے، نیک لوگوں کے وسیلے سے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، مانگ سکتے. لیکن اس میں ایک بات کا خیال ضروری ہے. ایک بات کا، وسیلہ جس کا ہم لیں اس سے محبت ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا اللہ پر کوئی حق سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اس آدمی کا وسیلہ، فلاں نبی کا، فلاں رسول کا، فلاں ولی کا ہم نے جو وسیلہ لیا ہے اور اس وسیلے سے دعا مانگیں گے تو اللہ کو دعا قبول کرنا ضروری ہے، یہ عقیدے کے ساتھ وسیلہ لینا یہ جائز نہیں بلکہ کفر ہے. صرف فرق کتنا ہے؟ نیت کا، کہ نیت میں اگر یہ بات آ گئی کہ ہم جس کا وسیلہ لے رہے ہیں اس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو اللہ کو لازم ہے، ضروری ہے، اللہ دعا رد کرے گا جو نہیں. اس عقیدے کے ساتھ اگر وسیلہ لیا ہے تو اس طرح کے وسیلے سے دعا مانگنا کفر ہے، یہ کفر تک پہنچا دے گا. اس لیے کہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا ہے، قادر مطلق ہے، تمام یعنی مخلوق اس کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں بنتا. دنیا میں کوئی کسی کا وسیلے سے کوئی کام کراوے تو وہ آدمی جس کا وسیلہ لیا اسے ڈرتا ہے. مثلا حکومت سے کوئی ڈیپوٹیشن نے کسی بڑے آدمی کے ذریعے سے کوئی بات رکھی تو حکومت نے مان لی. کیوں؟ اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو ہو سکتا ہے بغاوت کرے اور حکومت کا تختہ پلٹنے کی کام کرے. تو حکومت جس کا وسیلہ لیتی اسے ڈرتی ہے. اللہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. لہذا حق اور ڈر کے اعتبار سے اگر کوئی دعا مانگے گا تو یہ کفر ہے. ورنہ یوں
عقیدت اور محبت میں کہ یہ آدمی اللہ کا خاص ہے اور اس کے وسیلے سے اللہ ہماری دعا قبول کر لے گا، تو یہ عقیدہ رکھنا اور اس طرح سے دعا مانگنا یہ جائز ہیں، تمام نے مانگی ہے۔ تو یہاں یستفتحون سے دو ترجمے ہو گئے، ایک تو یہ کہ خبر دینا، یہ لوگ خبر دیتے تھے اللہ کے نبی کے آنے کی، اور دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ وسیلے سے دعا مانگنا، جیسے یہ یہودیوں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ اب یہ اتنا ان کو یقین ہے، اتنا جانتے پہچانتے ہیں دونوں ترجمہ کے اعتبار سے۔ اگر خبر کا ترجمہ کرے تو یہ لوگ اللہ کے نبی کی خود دوسروں کو خبر دیتے تھے، قرآن کی خبر دیتے تھے، اور نصرت کا ترجمہ کرے تو خود یہ اللہ کے نبی کی وسیلے سے دعا مانگتے تھے، قرآن سے دعا مانگتے تھے۔ تو گویا ان کو پختہ یقین ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی آ گئے، قرآن آ گیا، تو اب انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ ہم قرآن کو، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ اس سے بات چلی کہ ہمیں ہمارے قرآن پر یقین ہے، ہمارے نبی کا حق ہونا ہمیں یقین ہے، تو پھر ہمیں قرآن اور کتاب سے انحراف یہ یہودیت کی علامت ہے۔ جیسے یہودی حق سے پھر گئے، ایسے ہم بھی اگر قرآن کو حق ماننے کے باوجود، اللہ کے نبی کو برحق ماننے کے باوجود اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانیں کہ یار یہ تو چلو نا سرسری باتیں، کرے تو نہ کرے چلے، یہ مولوی لوگ کہتے رہتے کرے تو نہ کرے تو چلے، اگر اس طرح سے ہم نے سرسری لیا اور قرآن کی، حدیث کی، کتاب کی اور نبی کی بات کو ہم نے نہیں مانا، انکار کیا۔ انکار کے دو طریقے ہیں، ایک انکار زبانی اور ایک انکار عملی۔ زبان سے انکار کریں تو آدمی کافر ہو جائے گا، لیکن زبان سے انکار نہیں کیا، عملی انکار کیا، تو عملی انکار سے اس عمل پر اللہ کی طرف سے جو پکڑ آنے والی ہے وہ پکڑ عمل کے چھوڑنے پر آئے گی اس پر۔ اور بعضی مرتبہ اعمال کے چھوڑنے سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، عمل چھوٹتے گئے، عمل کی حقیقت دل میں نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت ایمان سلب ہو جاوے۔ اس لیے ہمیں قرآن کا انکار عمل کے اعتبار سے بھی نہیں کرنا ہے، زبانی بھی انکار نہیں کرنا ہے۔ جیسے انہوں نے انکار کیا، اللہ نے اس پر اپنی لعنت برسائی۔ تو آج کے یہ سبق میں ہمیں دو باتیں سیکھنے ملی، ایک تو وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے لیکن عقیدہ درست کر کے، غلط عقیدے کے ساتھ نہیں، اور دوسرا قرآن اور حدیث کی بات کو ہم انہیں یقینی مانتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔